بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، بیان ہے نجاست دور کرنے کے لیے مسائل۔ تو چلیے بیان سنتے ہیں۔ غلاظت اور نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ شیر خوار بچہ کپڑے پر پیشاب کر دے تو اس پر پانی چھڑک دینا کافی ہے، لیکن شیر خوار بچی کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیر خوار بچے کے پیشاب پر پانی چھڑک دیا جائے اور شیر خوار بچی کے پیشاب کو دھویا جائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک بچے غلہ نہ کھائیں، جب کھانے لگیں تو دونوں کے پیشاب دھوئے جائیں۔ اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جوتوں سے لگی نجاست جوتوں کو مٹی پر رگڑنے سے دور ہو جاتی ہے۔ پانی کے علاوہ پاک مٹی بھی گندگی اور نجاست کو دور کرتی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مسجد میں آئے تو جوتے پلٹ کر دیکھ لے، اگر جوتوں پر غلاظت لگی ہو تو انہیں زمین پر رگڑ کر صاف کرے، پھر انہی جوتوں میں نماز پڑھ لے۔ اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہمارے گھر اور مسجد کے درمیان کچھ راستہ گندا ہے، یعنی اگر جوتوں پر غلاظت لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے بعد صاف راستہ بھی ہے؟ عورت نے عرض کیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاف راستہ گندے راستے کے اثرات ختم کر دیتا ہے۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ برتن دھوتے وقت یا دھونے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ کتا برتن میں منہ ڈال دے تو برتن کو 7 دفعہ دھونا چاہیے۔ پہلی بار مٹی سے دھونے کا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ برتن 7 مرتبہ دھویا جائے۔ پہلی مرتبہ مٹی سے دھونا چاہیے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پیشاب کی نجاست پانی سے دور ہو جاتی ہے۔ زمین خشک ہو کر خود بخود پاک ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بدو نے پیشاب کر دیا، لوگ اسے مارنے کو دوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کچھ نہ کہو اور اس کی پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو، کیونکہ تم مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں، آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پینے والی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال دینے سے مکھی کی نجاست دور ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو اسے پوری طرح ڈبو کر پھینک دینا چاہیے اور مشروب پی لینا چاہیے۔ مکھی کے ایک پر میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہے۔ اسے احمد، بخاری اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو لسنرز، اگر آپ کو بیان اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔